السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ شعراء 19واں پارہ، آیت نمبر 175 سے آگے مضمون شروع ہو رہا ہے. یعنی گویا سورت کا یہاں سے 10واں رکوع ہے اور پارے کا 14واں رکوع ہے. تذکرہ چل رہا ہے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصی اوصاف انبیاء کو عطا فرمائے اور بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی. حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء، یعنی گویائی کا ملکہ حاصل تھا اور بڑی عمدہ بات بڑے کم الفاظ میں ادا فرمایا کرتے تھے. یہاں سے تذکرہ چل رہا ہے اصحاب ایکہ کا. ایکہ کے معنی جنگل کے آتے ہیں. بن اردو میں اور فارسی میں اس کو جنگل کہا جاتا ہے. اصحاب الایکہ سے مراد جنگل والے، اور انہیں کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں کو اصحاب الذلہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی وجہیں آگے آ رہی ہیں. کذب جھٹلایا، اصحاب الایکہ جنگل والے، مدین والے، المرسلین جمع ہے مرسل کی. مرسل مفعول ہے جس کو بھیجا گیا. رسولوں میں سے جن کو بھیجا گیا وہ سب کے سب مرسلین ہیں. لیکن یہاں جو تکذیب ہوئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، لیکن جیسا کہ دستور آپ سن چکے ہیں، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، کیونکہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے پاس مشترک تھیں: توحید، رسالت، آخرت. اسی لیے حضرت شعیب کا انکار در حقیقت تمام رسولوں کا انکار ہے. پیغمبروں کو جھٹلایا اصحاب الایکہ نے، جن کا تفصیلی تذکرہ سورہ ہجر میں آ چکا ہے. کب جھٹلایا اور کیوں جھٹلایا اس کا جواب آ رہا ہے. اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم میں تقوی نہیں؟ کیا تم میں اللہ کا خوف نہیں؟ جب انسان اللہ کا قانون نہیں مانتا ہے تو دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ کے حکم کی قانون شکنی یہ نہ کرتا. لگتا ہے کہ اس کے دل میں یا تو اللہ کا خوف نہیں ہے یا تو پھر اللہ کے قانون سے یہ غافل ہے، مستحضر نہیں ہے. سوال کیا گیا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے امانت دار رسول. لفظ امین ہر رسول کی صفت ہے.
کیونکہ رسول کا امین ہونا اتنا ضروری ہے کہ کسی بھی چیز میں نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے. کم پیش کیا تو بھی امانت کے خلاف اور زیادتی کر دیا تب بھی امانت کے خلاف. تو تمام رسولوں نے امانت دار ہونے کا ثبوت دیا کہ من وعن جو کا تو پیش کیا، کمی زیادتی سے پرہیز کیا. یہی نائب رسول کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام، نبیوں کا پیغام امت کے نام بلا کم و بیش کیے ہوئے برابر پیش کرے. نہ کسی کو خوش کرنے کا ارادہ ہو، نہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہو. تو امین سے نکلتا ہے کہ ہر پیغامبر کو، رسول کو امین چاہیے، یعنی امانت دار. اور یہ وصف کبھی کبھی کسی میں جب غالب آ جاتا ہے، جیسے حضرت عبیدہ ابن الجراح کو حضور پاک نے فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے. امت محمدیہ کا امین عبیدہ ابن الجراح ہے، امین هذه الامہ. تو ان میں کیا ہے، امانت اوروں میں بھی تھی لیکن ان میں غلبہ تھا امانت کا، یعنی بہت احتیاط کرتے تھے، اس واسطے وہ امین هذه الامہ کا لقب پا گئے. جیسے بہت سے لوگ راز کو چھپانے والے ہیں، لیکن رازداں جس کو حضور نے کہا ہے وہ حذیفہ کو کہا ہے، حذیفہ ابن الیمان کو، یہ رازداں ہیں. سر ہے ان کے پاس. منافقین کون کون ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، عبیدہ حضرت حذیفہ کو معلوم تھا، بتایا گیا تھا. تو یہ خصوصی لقب کبھی کبھی، حالانکہ سب میں اشتراک ہے، سب امانت دار ہیں، سب کے اندر پوشیدہ رکھنے کا غلبہ ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امتیاز دے کر یہ وصف دے دیتے ہیں. ہر آدمی شہادت صحیح دیتا ہے، گواہی صحیح دیتا ہے. صحابہ کی لسٹ میں سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، لیکن ایک صحابی ہیں خزیمہ انصاری، حضور نے کہا کہ ان کی گواہی 2 گواہی کے برابر ہے. گواہی میں عدالت میں آگے بڑھ گئے وہ، ان کی 1 گواہی 2 گواہی کے برابر ہے، حضور پاک نے فرما دیا. اس کی وجہ بھی ہے. تو کہیں امانت غالب ہے، کہیں پر سر یعنی رازداں ہونے کا وصف غالب ہے، اور کہیں شہادت کا وصف غالب ہے، کہیں شجاعت کا وصف غالب ہے. رضیہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں. کیوں کہا یہ؟ کیونکہ ان کے اندر شجاعت کا وصف غالب ہے. تو ایسے فرمایا کہ لفظ امین جو ہے یہ ہر رسول کا وصف ہے، ہر رسول کا وصف ہے. اور یہ خوبی جب تک نہ ہوگی امت کی اصلاح نہیں ہوگی. دنیا میں جتنے مصلح ہیں ان میں امانت کا غلبہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بات جو کا تو پیش کریں، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. اس وصف میں بہت کمی آ رہی ہے. کوئی کسی بھی تنظیم میں جڑ گیا تو اس جماعت کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ حق وہاں غالب نہیں ہوا، مغلوب ہو گیا. کسی بھی آدمی کو کسی بھی جماعت میں جڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے پیغام میں قطر موت کرے، کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کی ذاتی کو قبول کرے. اس پر لازم یہ ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ باتوں کو بالکل کھرے انداز میں پیش کرے. دنیا میں کوئی خوش ہے یا کوئی غمزدہ ہے، اس کا کوئی خیال نہ کرے، تبھی وہ حق بات کو پیش کر سکے گا. یہ لفظ رسول سے نکلتا ہے. لفظ رسول کے ساتھ امین صفت ہے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے واسطے رسول ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی بالکل وہی کہتا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے. لہذا فاتقوا اللہ، فتقوا میں جو فا ہے اس کو فا تعقیب کہتے ہیں، اسی لیے تو ڈرو اللہ سے. وَأَطِيعُونِي، نون کے نیچے زیر ہے، اس میں یا کے حذف ہونے کی علامت ہے. وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو. اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اللہ سے ڈرنا اور میرا کہا ماننا دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ فرمایا کہ چونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، اس لیے جب تک تم میری بات نہ مانو گے گویا تم نے مجھے اللہ کا رسول نہیں مانا. جب تم نے رسول کو نہیں مانا تو رسول کو نہ ماننا رسول کے بھیجنے والے کا انکار ہوتا ہے. آج دنیا میں اگر کوئی سفیر کو نہیں مانتا ہے تو اس ملک کا سفیر اگر منکر ہے، انکار کر دیا گیا تو گویا تم نے اس ملک کا انکار کر دیا ہے. تو سفیر نمائندہ ہوتا ہے پوری قوم کا. تم نے اگر میری بات نہیں مانا، میری اطاعت نہیں کی تو گویا تم نے مجھے اللہ کا رسول نہیں مانا، اور رسول کو نہ ماننا گویا بھیجنے والے کا انکار ہوتا ہے. اس لیے کہا پہلے اللہ سے ڈرو اور تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے کو مانو، یعنی مجھے تسلیم کرو.
اور تم سے میں اس پر کوئی حق الخدمت نہیں چاہتا. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں سوال کرتا ہوں میں تم پر، اسألکم تم پر کوئی سرے کا سوال نہیں ہے، علیہ اس محنت پر، من اجر کسی قسم کا کوئی محنتانہ. اس میں دو لفظ ہے، خاص طور سے غور سے دیکھیں. من اجر، لفظ من کیا ہے؟ تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض مانے بعضیت، جزئیت، یعنی محنتانے جتنے قسم کے ہوتے ہیں ان تمام محنتانوں میں سے کسی قسم کا کچھ بھی محنتانہ مجھے نہیں چاہیے. اور اجرن، اجر سے بنا ہے، اجر مانے اجرت. دنیا میں دیا جائے تو اجرت، اور آخرت میں مل جائے تو اس کا نام اجر ہے. اور اجر میں جو تنوین لگی ہے، اجرن کسی قسم کا محنتانہ، پھر اجر میں تنوین برائے تنکیر ہے، یعنی کم سے کم بھی نہیں، کسی قسم کا نہیں. جتنے اجر کی اقسام ہیں ان میں سے کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے، بالکل بے لوث تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں. یہاں سے اخذ کیا ہے شارحین نے، جیسا کہ بات پیچھے آ چکی ہے، کہ اگر کوئی دینی کام کرتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خالص لوجہ اللہ پہنچائے، اس پر اللہ سے اجر کا طالب ہو. جیسا کہ آگے کہا ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ، نہیں ہے میرا صلہ، نہیں ہے میرا محنتانہ، نہیں ہے میرا حق الخدمت، اجری میری اجرت نہیں ہے، الا علی رب العالمین مگر اس ذات کے ذمہ جو رب ہے سارے جہان کا، جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، عدم سے وجود دینے والا ہے. میرا محنتانہ بھی اسی کے ذمہ ہے، چاہے یہاں دے چاہے وہاں دے یا دونوں جہان میں دے. ایسا ہوتا ہے، رب کریم اجرت دینے پر قادر ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کچھ لوگوں کو خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے لیں گے تو ادھار ہی ملے گا، وہیں ملے گا، لہذا کچھ نقد بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے. رب کریم نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے، اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اولا سے مراد دنیا اور آخرہ اس کی ضد ہے. اولا اور آخرہ دونوں میرے ہی پاس ہے. اِنَّ لَنَا بے شک میرے ہی پاس ہے، اولا بھی اور آخرہ بھی. یعنی میں اگر چاہوں تو یہاں بھی دوں اور میں چاہوں تو وہاں بھی دوں. اسی لیے انبیاء کرام کو اللہ نے یہاں بھی دیا اور وہاں بھی دیا، اور مومن کو سکھایا بھی ہے کہ تم جب ربنا آتنا فی الدنیا کہتے ہو تو خلاصہ اس کا کیا ہوتا؟ اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ سکھایا بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ. اور حسنہ کا مصداق وہ چیز ہے جو بندے کے لیے عمدہ ہو، غیر حسن کو حسنہ نہیں کہا جائے گا. اور حسنہ وہ چیز ہے جو انسان کی تقاضے کی تکمیل کرتا ہو، چاہے وہ غذاؤں میں سے ہو، چاہے وہ لباس میں سے ہو، چاہے وہ شفا میں سے ہو، اور چاہے کسی اور قسم کی ضرورت ہو. ہر حاجت کی تکمیل حسنہ کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ خیال کرنا غلط ہے کہ ہم یہاں اگر مفت کام کریں گے تو کھائیں گے کیا، یہاں اگر ہم مفت کام کریں گے تو پیئیں گے کیا. اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اجر میرا اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ایسا ہے جو رب ہے سارے جہان کا. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا ذمہ میرا محنتانہ اللہ کے ذمہ، نہیں فرمایا. الا علی اللہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا الا علی رب العالمین کیوں کہا؟ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے اللہ کو چھوڑ کر رب العالمین کا وصف کیوں اختیار کیا اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے پہلے رب کا ترجمہ جان لو اور عالمین کا معنی سمجھ لو. عالم جہان کو کہتے ہیں اور عالمین جمع ہے. اس کا عالمین جمع ہے. شارحین نے لکھا ہے 18,000 عالم ہیں، ایک دو عالم نہیں ہے. ہم تو صرف زمین کے عالم کو جانتے ہیں، 7 طبق زمین کے ہیں. آسمان کو جانتے ہیں، 7 طبق آسمان کے ہیں. اور جیسے اس زمین پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، 7 زمین میں ایسے ہی ہم اور آپ بیٹھے ہیں. سورہ 28واں پارہ میں ایک آیت ہے، يتنزل الامر بينهن
ان ساتوں زمینوں میں اللہ کا حکم ایسے ہی نازل ہوتا ہے جیسے یہاں نازل ہوا ہے۔ ان ساتوں زمینوں میں آدم بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، نوح بھی ہیں۔ جس طرح اس زمین پر سلسلہ ہے، ساتوں زمین پر سلسلہ ایسے ہی ہے۔ قرطبی کی روایت تفصیل سے وہاں آ چکی ہے، مجھے یہاں لانے میں بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ یہ طویل کلام پیچھے آ چکا کئی مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم کو پیدا کیا، اور ہر عالم میں اتنے اجناس ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پیروں سے چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، دو پیروں سے چلنے والے، خشکی اور دریا والے۔ ان میں سے ہر ایک کی غذا اللہ ہی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ شیر گوشت کھاتا ہے اور بکری پتا کھاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی والے کیا کھاتے ہیں، کیکڑا کیا کھاتا ہے۔ یعنی ہر مخلوق کو اس کے مناسب غذا فراہم کرنا، اور یہ جاننا کہ کون سی مخلوق کیا غذا کھائے گی، وہ رب کہلاتا ہے جو ان تمام مخلوق کو پیدا کرے، پھر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرے اور ان کو شباب تک پہنچائے، کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب العالمین کہہ کر کے اشارہ کر دیا کہ تم کیوں سمجھتے ہو کہ میرا محنتانہ مار لیا جائے گا؟ جو 18,000 عالم میں ہر مخلوق کو اس کے مناسب غذا دیتا ہے، اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اس کو پال کر درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، تو میں کیا توقع ہے کہ وہ اپنے قاتل اور اپنے ایلچی اور اپنے سفیر کا حق مار دے گا؟ یہ ہے استدلال کا طریقہ۔ فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے اس پر کسی محنتانے کا، میرا اجر اور میرا صلہ نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمہ جو رب ہے سارے جہان کا، جو سارے جہان کو دینے پر قادر ہے، وہ مجھ کو بھی دینے پر قادر ہے۔ یہاں سے اب قوم کی جو اصل کمزوری تھی وہ ظاہر فرمایا، وہ کیا ہے؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ جتنے بھی اقوام میں خرابیاں تھیں جن پر عذاب آیا، ان کی مختلف خرابیوں کو پیش کیا گیا، جیسا کہ آپ مجھے سن چکے ہیں، قوم عاد میں، قوم سمود میں، قوم لوط میں اور قوم صالح میں، ہر ایک میں الگ الگ بتایا گیا۔ اس قوم شعیب میں کیا خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، تولنے میں حق برابر نہیں دیتے، لینے میں پورا وصول کرتے اور دینے میں ڈنڈی مار کے دیتے۔ اب تلفی، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورۃ تطفیف پارہ 30 کے اندر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ خرابی ہے ان کے لیے، وائل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، جب تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ خرابی ہے ان کے لیے۔ تو یہ قوم مدین اور قوم شعیب کا یہ حال تھا، لہذا حکم فرمایا اوفوا الکیل، اوفو پورا کرو، اوفو، اوفو مانے وعدہ وفا کرو، اگر اوفو بالعہد تو وعدہ پورا کرنا، اور اوفوا الکیل، کیل کے معنی آتے ہیں ناپ کر دینا، تولنا نہیں، کیل جیسے دودھ ہے لیٹر سے دیں گے، تیل ہے اس کو تول کر نہیں دیں گے، ناپ کر دیں گے۔ کچھ چیزیں ہیں جو وزن کر کے دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو گن کر کے دی جاتی ہیں، جیسے آج آپ کے پاس سیب گن کے بکتا ہے، لیکن وہی کشمیر میں جائیں گے تو گن کے نہیں بکتا، پورا بکس بکتا ہے وہ 17 کلو کا، تو وہی چیز وہ تول کے بکتی ہے۔ ہر وہ چیز چاہے تولی جائے، ناپی جائے، گنی جائے، کسی بھی شکل میں ہو، حقدار کا حق نہ مارو، یہ مطلب ہے بولنے کا۔ اوفوا الکیل، کیل کے معنی آتے ہیں ناپ کر دینا، پورا پورا ناپ کر دو لوگوں کو، صاحب حق کو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور مت ہو جاؤ نقصان کرنے والوں میں سے، ولا تکونوا، مت ہو جاؤ، من المخسرین، خسارہ اس کا مادہ ہے، خسرہ کے معنی گھاٹا کرنا، ٹوٹا کرنا، نقصان کر دینا۔ مخسر کی جمع مخسرین ہے، مخسر اس میں فاعل ہے، گھاٹا کر دینے والا، نقصان کر دینے والا۔
ایک ہی چیز ہے، پہلا جملہ آیا پازیٹو میں، دوسرا آ گیا نیگیٹو میں، صرف اس لیے کہ جب مثبت اور منفی ملا کر بات کی جاتی ہے تو تاکید مقصود ہوتی ہے، پورا پورا دو گھٹاؤ مت، پورا پورا دو اور کمی کرنے والا مت بنو۔ وزنو اور تولو، وزنو تولو بالقسطاس المستقیم۔ مستقیم تو آپ جانتے ہیں، نیا لفظ نہیں ہے آپ کے لیے، پرانا لفظ ہے، سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے۔ صراط کی صفت ہے وہاں مستقیم، سیدھا راستہ۔ جب بھی کہیں سیدھا لانا ہو صفت تو مستقیم آئے گی، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ یہاں الصراط کے بجائے القسطاس آیا ہے، ترازو سیدھی رکھو۔ قسطاس، اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قسطاس کا لفظ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان کا، جس کے معنی آتے ہیں ترازو کا درست ہونا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ قسطاس اصل میں بنا ہے لفظ قسط سے، قاف سین تو، قسط، اور قسط کے معنی انصاف کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ قسط انصاف کے معنی میں نازل کیا گیا، آیا ہے قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ یہ رکوع جو آیا ہے سورہ حدید کا، وہاں پر وضاحت موجود ہے کہ ترازو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، سورہ رحمان میں آیا ترازو کو سیدھی رکھو، تو جو قسط وہاں آیا ہے سورہ رحمان میں اسی قسط سے یہاں قسطاس بن گیا ہے، یعنی سیدھی ترازو میں رکھ کر تولو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پورا پورا دے رہے ہیں لیکن ترازو ہی غلط ہے، یا اس کا جو بٹ ہے وہ بجائے پورا کا پورا ہونے کے اس میں 100 گرام کم کر دیا ہے، گھس دیا ہے اس کو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت فرمایا کہ ایک تو پورا تولو، دوسرے جس سے تولو وہ صحیح رکھ کے تولو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو، تولنے کی چیزوں کو سیدھی ترازو تولا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں، دیکھا تاجرین کو، ایک گیہوں والے کے تھیلے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اوپر سے خشک گیہوں تھا اور نیچے نمی تھی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من غش فلیس منا، جو دھوکے بازی کرتا ہے سوداگری میں وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء دھوکے بازی کو پسند نہیں کرتے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکے بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ مال صحیح ہو، اور دوسری چیز فرمایا زن ورجہ، تولو، جھکتا ہوا تولو۔ جس چیز کو یہاں کہا گیا ہے صراط مستقیم کی طرح سے ترازو بھی آپ کی سیدھی ہونا چاہیے، فرمایا کہ جھکتا ہوا تولو۔ جھکتا ہوا تو مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لینے والے کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا اعتماد بحال ہوگا، آپ زیادہ سے زیادہ سیل کرنے کے لائق بنیں گے۔ حقیقی تاجر کامیاب وہ ہوتا ہے جس پر لوگوں کو اعتماد بحال ہو جائے، جس کی باتوں پر بھروسہ آ جائے، وہ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو جھکتا ہوا تولنے سے اس کے دل میں تمہاری عظمت پیدا ہوتی کہ تو ہم کو ہمارا حق پورا پورا دے رہا ہے، بلکہ عدل نہیں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، تولو، تولنے کی چیزوں میں ترازو کو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ یہ جملہ ہوا مثبت میں، پازیٹو میں۔ اسی کو دیکھو پھر تکرار کی خاطر تاکیدن پھر لائے ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور مت گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو۔ لا تبخسوا، بخس بے خیر سین، بخسن کے معنی آتے ہیں کھوٹا سکہ، مراد ہے کم کر دینا۔ سورہ یوسف سن چکے ہیں آپ، وہاں آیا ہے بخسن دراہم، کھوٹا سکہ۔ انہوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا کھوٹے سکے میں، کیوں؟ ان کو بیچنا نفع کمانا نہیں تھا، وہ تو تھے زاہدین میں سے، یعنی بیزار تھے کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ابا کی محبت ان کی طرف سے ہٹ جائے۔ تو وہاں لفظ بخس استعمال کیا ہے میں نے، سکہ چھوٹا، یہاں اشارہ کر دیا ولا تبخسوا الناس، اور لوگوں کو گھٹا کر مت دو، اشیاءہم، شیء ان کی جمع اشیاء، ان کی چیزوں کو گھٹا کر مت دیا کرو۔
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت مچاؤ زمین میں فساد. تعثوا مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر. مفسدین جمع ہے، واحد کیا ہے؟ مفسد، مادہ ہے فساد. تو فساد کرنے والے ہو کر زمین میں مت پھرو. سوال یہ ہے کہ یہاں کاروبار کی بات آ رہی تھی، یہاں فساد کا ذکر کیسے آ گیا؟ فرمایا کہ جب انسان عدل نہیں کرے گا فساد شروع ہوتا. جب معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اس کو 900 گرام دیا ہے 1 کلو کا کر، تو اب اس کو تم پر طیش آئے گا اور اس کا تم پر اثر ظاہر ہوگا، فساد شروع ہو جائے گا. تو فساد کا تعلق ہے ناانصافی سے. جب دنیا میں کوئی بھی قوم ناانصافی کرتی ہے تو اس کو فساد کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. دنیا والے کچھ بھی الزام لگائیں، لیکن جب تک انسانوں میں مساوات نہ قائم ہوگی ان کو ان کا حق نہیں ملے گا، جب تک وہ امن کے ساتھ نہیں چین سے بیٹھ سکیں گے. یہ اصول ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے، ہندوستان ہو یا دوسرے ملک ہو. جب کوئی قوم میں کسی بھی قوم کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، تو وہ فساد کا سبب بنیں گے اور امن سب کا غارت ہو جائے گا. چاہے وہ کوئی خطہ ہو یا کوئی ملک ہو یا کوئی قوم ہو. دنیا میں جب جب لوگوں نے کسی کا حق ضائع کر دیا ہے اور انصاف مساوات کو ختم کر دیا ہے تو فساد کرنا ان کے اوپر لازم ہو گیا، فساد سماج ہو گیا. یہاں فرمایا رب کریم نے لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر مت دو اور مت ہو جاؤ زمین میں فساد کرنے والے. گویا حق نہ دینے والا فساد کرنے والا ہے رب کریم کی زبان میں. یہاں کس کا حق ہے؟ اب تک جو بات آئی ناپ کی، تول کی، ترازو کے درست ہونے کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے اور دیگر ارکان ہیں، یہ بندگی کرتا ہے، یعنی بندگی کر کے حق بندگی کو ادا کر رہا ہے. یہ اللہ کا حق ہے جو ادا کر رہا ہے. اگر اس میں بھی اس نے صحیح قیام نہیں کیا، صحیح رکوع نہیں کیا، صحیح سجدہ نہیں کیا، تو اس نے بھی حق الہی میں ڈنڈی ماری. اسی واسطے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ نماز جلدی کر رہا ہے، نماز میں جلدی پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا لقد تصفت فی الصلاۃ، تم نے نماز میں کوتاہی کی، تم نے نماز میں اللہ کا حق مارا. تو جیسے نماز میں اللہ کا حق مارنا ہے اور یہ بھی سزا ہے، ایسی نمازیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی. تو نماز میں اللہ کا حق پورا کرنا ہے. ایسے جو انسان ملازم ہے، جتنے گھنٹے کی ملازمت ہے اتنے گھنٹے کام نہیں کرتا ہے اور تنخواہ برابر لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی محنتانے میں حق الخدمت لینے میں پورا وصول کرتا ہے، لیکن محنتانہ کا حقدار نہیں بنتا، خدمت پوری طرح نہیں کرتا. اس کے واسطے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ایسے ہی جتنے حقوق اولاد کے ہیں، اللہ کے ہیں، انبیاء کے ہیں، امام کے ہیں، ہر ایک کے حقوق کو فرمایا ان کے حق ادا کر دو. ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دو. یہ لازم آتا ہے. جب تک حق تلفی ہوگی تب تک فساد شروع ہوگا. حق تلفی اور فساد دونوں میں تال میل رکھی گئی. تو صرف یہ نہیں کہ ناپ اور تول میں، بلکہ ہر ایک میں ہر ایک کا حق ہونا چاہیے. یہاں تک کہ فرمایا تمہارے ساتھ کوئی سفر کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی سیٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، وقتیہ پڑوسی ہے تمہارا، اس کا بھی حق ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر میں تمہارا ساتھ ہو گیا، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد شریک ہو گیا، ہم سفر ہو گیا، اس کا بھی حق بنتا ہے. پڑوس میں ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے. تو صاحب شریعت نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر حق والا دوسرے کا حق نہ مارے بلکہ ادا کرے. جس زمین پر حق تلفی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، بچتا نہیں ہے. جیسا کہ دیکھو اب یہاں آگے چل کر اس قوم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، اس قوم پر عذاب آیا. حق تلفی جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آنا یقینی. حق تلفی کی بنیاد پر فساد ہوگا. جب فساد برپا ہوگا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے بحر و بر میں فساد پھیل گیا.
اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو تم اس ذات سے، اس قادر مطلق سے جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب تم تولتے ہو تو تمہارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ میرے اس ڈنڈی مارنے کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت جو چاہوں کر سکوں۔ اگر اس کو استحضار ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اور یہی نمازوں کے اندر مشق کرائی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، 5 وقت کی مشق ذہنی فکر کو مستعد کرنے کے واسطے ہوتی ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ آگے اسی رکوع میں بات آئے گی الذی یراک حین تقوم، جو تم کو دیکھتا ہے جب تم قیام کرتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور تم سجدہ کرنے والوں میں جب اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتے ہو، تم کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں بحث آ رہی ہے، تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ڈنڈی مارنے والا، جھوٹ بولنے والا، حق تلفی کرنے والا، اس کو دماغ میں آتا ہی نہیں ہے کہ رب میرا مجھے دیکھ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذات سے ڈرو، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس ذات سے، اس قادر مطلق سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہاں پر لفظ جبلت آیا ہے، جبلت کے معنی خلقت کے ڈرو، اگلی مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرو۔ یہ کیوں کہا؟ جس طرح پہلے لوگوں کو پیدا کیا اب وہ نہیں ہے، تم کو پیدا کیا، آئندہ تم بھی اگلوں میں شامل ہو جاؤ گے، تم بھی نہیں رہو گے۔ یعنی تم کیا کرو گے ڈنڈی مار کے، حق تلفی کر کے، بچا بچا کے، رکھ کے، تم کیا کرو گے؟ جس نے پہلوں کو پیدا کیا تھا اور آج وہ نہیں ہیں، اب پچھلوں کا بھی حال وہی ہوگا کہ بعد والے کہیں گے کہ اگلے نہیں ہیں، چلے گئے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے، آنا جانا جہاں میں جاری ہے۔ تو پہلے وہ اگلے تھے، اس کے بعد کچھ لوگ ہم کو بھی کہیں گے یہ اگلے لوگ چلے گئے۔ اشارہ یہاں اس بات کی طرف ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور اگلی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جیسے وہ چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے۔ یہاں تک تقریر تھی خطیب الانبیاء کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی مدین والوں کے سامنے۔ ان تمام باتوں کو سن کر قوم پہ کچھ اثر ہونا چاہیے۔ آج کے لوگ فکر مند ہیں کہ تقریر سن کے اثر نہیں ہوتا۔ آج تو تقریر انبیاء کی نہیں ہے نا، غیر نبی کی تقریر ہے، اگر اثر نہ ہو تو کوئی خاص بات نہیں۔ یہاں تو نبیوں کی تقریر سن کر کے کیا اثر ہوا، دیکھو کیا کہتی ہے قوم، قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم تو جادو کیے ہوئے انسان معلوم ہوتے ہو، تم پر کسی نے بھاری جادو کر دیا ہے۔ مسحر جمع مسحرین، سحر زدہ، اتنا سحر زدہ، تم پر کوئی بھاری جادو کر دیا ہے، تمہارا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ ترقی کی چیز تم کو خراب دکھائی دے رہی ہے، جس سے انسان کے اندر خوشحالی آئے، مالی فراوانی آئے، مال کی بہتات پیدا ہو، تمہیں یہ اچھائی خراب دکھائی دے رہی ہے، لگتا ہے تم پر جادو بہت بھاری کر دیا گیا۔ قالوا، کہنے لگے انما انت من المسحرین، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ تم ہو مسحرین میں سے، یعنی سحر زدہ لوگوں میں سے، جن پر جادو کر دیا گیا ہے ان لوگوں میں سے تم بھی ایک ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر بشر ہماری ہی طرح۔ اچھی طرح دیکھ لو یہ جملہ، انبیاء کو بشر ہونے کی وجہ سے قوم شعیب نے کیا کہہ دیا، تم تو ہماری ہی طرح ایک معمولی آدمی ہو، تم کو رسول کیسے مان لیں؟ اگر رسول انسان نہ ہوتے تو یہ قوم نے کیسے کہا؟ رسول نہ ہوتے بشر میں سے تو پوری قوم نے حضرت شعیب کو یوں کیوں کہا، وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر انسان ہماری ہی طرح، ہماری طرح تم بھی ایک معمولی آدمی ہو، تم کو رسول مان لیں، کیسے مان لیں؟ کیا وجہ، کیا بنیاد ہے مان لینے کی؟ دیکھنے میں بظاہر تم بھی کھاتے پیتے ہو، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں،
تمہارے تقاضے ہمارے تقاضے ایک ہی ہیں، تم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ماننے کی ہمارے پاس کیا آخر دلیل ہے؟ تو پہلی بات جو کہا مسحرین، جادو کیے ہوئے، کیوں کہا؟ ان کی یہ باتوں کو سن کر کے کہ ڈنڈی نہیں ماریں گے خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ گویا ڈنڈی مارنا، حق تلفی کرنا خوشحالی آنے کی ضمانت ہے ان کی نگاہ میں۔ جیسے آج کا مسلمان کاروبار کرنے والا کیا کہتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہوتا ہی نہیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں۔ اور ذرا بڑا کاروباری ہوگا تو کیا بولتا ہے؟ سود کے بغیر بڑا کاروبار چلتا ہی نہیں۔ ہم سے سوالات کرتے ہیں لوگ، مولوی صاحب بڑا کاروبار نہیں کر سکتے بغیر سود کے؟ بڑا کاروبار کرنا، انکم ٹیکس دینا اور اس کے بعد فلاں کرنا، دنیا کی فکریں پیش کر دے، اور یا تو پھر کہو کہ ہم بھی بڑا کاروبار چھوڑ دیں اور ہم بھی آپ کی طرح دال روٹی پہ قناعت کر لیں۔ تو مسلمان کہتا ہے سود کے بغیر بڑا کاروبار نہیں ہو سکتا، اور چھوٹا کاروباری کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی ضمانت ہے یہ کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین کا، اگر سچا تاجر نبیوں کے ساتھ قیامت میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سچا تاجر سچائی کے ساتھ تاجر بن سکتا ہے۔ یہ نبی کا پیغام ہے۔ اور سود کے لیے محاق ہے، مٹنا لازم ہے۔ 40 سال کے بعد سود پر محاق آتا ہے۔ ہر خوشحال کاروبار دکھائی دینے والا اگر سود میں ڈوبا ہے تو اس کو مٹنا لکھا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا اور جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ٹھیک ایسا ہی اس قوم نے کہا تھا، تم تو جادو کیے ہوئے معلوم ہوتے ہو، جو ذریعہ خوشحالی ہے ڈنڈی مارنا، حق تلفی کرنا، تم اس کو منع کر رہے ہو۔ دوسرا رخ کہ تم اللہ کے پیغامبر ہو، اس کو ہم تسلیم کیسے کر لیں؟ وما انت الا بشر، اور نہیں ہو تم مگر انسان، مثلنا، ہماری ہی طرح، معمولی ہم ہیں تم بھی معمولی۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ، نَظُنُّكَ، اور ہم گمان کرتے ہیں تمہارے بارے میں، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ اور اس میں بھی لام زبر لا لگا ہے۔ لام زبر لا کے معنی ضرور بالضرور جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بہت سے لوگ آئے جھوٹ بول کے چلے گئے، ہم بھی تم کو سمجھتے ہیں کہ تم بھی ان میں سے ایک جھوٹ بولنے والے ہو۔ اچھا اگر تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، اچھا اگر تم ہماری طرح معمولی انسان نہیں ہو بلکہ ہم سے بڑے انسان ہو، تمہارا تعلق اللہ سے واقعتاً ہے، تو چلو یہ آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ واقعی اللہ کا رسول ہے جس کی بات کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر اپنے رسول کو سچا ثابت کرنے کی خاطر عذاب میں مبتلا کر دیا۔ چلو گرا دو آسمان۔ یہ انداز ہیں قوموں کے جوابات کے۔ کتنا تحمل چاہیے داعی کو۔ ہم اور آپ ہوتے تو بولتے ٹھیک ہے ابھی ملاتا ہوں فون، ابھی عذاب آ جاتا، لیکن انبیاء کا تحمل کیسا ہوتا؟ اللہ حلیم ہے، اور اللہ کے جتنے نبی آئے سب کے سب متحمل تھے۔ انک لانت الحلیم الرشید کہا ابراہیم کو، ابراہیم انتہائی حلیم الطبع ہیں۔ قوم کچھ بھی کہتی ہے لیکن صبر کرتے، اللہ کی خاطر حلیم الطبع ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، آہ بھرنے والے، اللہ کو پکارنے والے، صبر و تحمل کرنے والے۔ کیا جواب دیا دیکھو، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہم پر گرا دو۔ اسقط، سقط اسقطوں کے معنی گرنا، اور اسقط باب افعال سے آئے تو گرانا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، گرا دو ہم پر، کسفًا ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان كنت من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ حضرت شعیب نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں اور میں بد دعا کر کے ٹکڑا گرا ہی دوں گا، یہ نہیں کہا، حالانکہ کہا جا سکتا تھا جواب میں، لیکن کیا فرمایا؟ قال ربی اعلم بما تعملون،
جملہ انتہائی مختصر ہے. فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. یعنی اگر تمہارا عمل ہے آسمان سے ٹکڑا گرانے کے قابل تو گرائے گا وہ، اور تمہارا عمل ہے شہد ٹپکانے کا، شہد ٹپکائے گا وہ. میرا رب تمہارے عمل سے باخبر ہے، تمہارے عمل کے مطابق جزا دینا اس کا کام ہے. میرا رب جانتا ہے تمہارا عمل کیسا، تم کس کے قابل ہو، سزا کے یا جزا کے، انعام کے ہو، اکرام کے ہو یا توہین کے قابل ہو، یہ میرا رب جانتا ہے. یہ جواب دیا. قال ربی، فرمایا میرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس چیز کو جو تم کرتے ہو. مجھے عذاب کے مانگنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارا عمل عذاب کے لائق ہے تو یقیناً عذاب آئے گا، اور اگر تمہارا عمل انعام کے لائق ہے تو انعام خود بخود تمہیں مل جائے گا. میں کیوں تمہارے واسطے تباہی کی دعا مانگ لوں؟ مجھے کیا غلط پڑی؟ اتنا طیش میں لانے کے بعد، اشتعال دلانے کے بعد یہ انبیاء کا جواب ہے. یہی جواب حضرت موسیٰ کا بھی تھا فرعون کے دربار میں. فرعون نے کہا تھا اگر میں گمراہ ہوں تو مجھ سے پہلے جو مر گئے ان کا حال بتاؤ. دوسرا ہوتا تو بولتا تم گمراہ وہ بھی گمراہ، پورا مجمع خلاف ہو جاتا. حضرت موسیٰ نے کہا جو مر گئے ان کے بارے میں میرا رب خوب جانتا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے جو مر گئے ان کا علم ہے رب کے پاس ہے. علمها عند ربی فی کتاب. تو یہ موسیٰ کا جواب ہے سورۃ طٰہٰ میں، یہ حضرت شعیب کا جواب ہے. ہم اپنے اوپر لینے کی فکر نہ کریں، پیغام جتنا ہے اتنا پہنچائیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو میرا رب خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو. قوم نے ان تمام سوال اور جواب کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلا دیا ان کو پوری قوم نے مل کر. فَأَخَذَهُمْ، تو پکڑا ان کو عذاب. کون سا عذاب؟ یوم الظلہ، صاحبان کا عذاب. یہ صاحبان کا عذاب کیا ہے؟ صاحبان کے واقعے نے یہاں پکڑا. بہت سے لوگ نہیں سمجھتے صاحبان کا عذاب کیا ہے. لفظ ذلہ، ذل کے معنی چھاؤں کے آتے ہیں. ذلہ زوئے کے ساتھ، اب اردو میں استعمال ہے ذل الہی. یہ ذل الہی کیا ہے؟ ہمارے امیر کا سایہ، جو چھتری پکڑتا ہے امیر کی اس کو ذل الہی کا بولتے ہیں. ذل الہی تو ذل کے معنی چھاؤں کے آتے ہیں. ذلن ذلیلہ، گھنی چھاؤں، گھنی چھاؤں جنت میں ہوگی. تو یہ ذل اور ذل جس کے معنی صاحبان کے آتے ہیں. لکھا ہے حضرت شعیب کو قوم نے جھٹلا دیا اور عذاب کو مانگا. انہوں نے کہا دیا کہ تمہارا عمل اللہ جانتا ہے، تم کس قابل ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے. یہ فیصلہ اللہ کے حوالے ہو گیا. اللہ نے ایسی گرمی پیدا کر دی، ایسی گرمی پیدا کر دی کہ شہر میں کسی کو چین نہیں. پوری قوم گرمی سے پریشان. اور اس کے بعد قریب میں ایک جنگل تھا جس کو ہم باغ کہتے ہیں. اس باغ پر چھوٹا سا ایک ابر بھیج دیا اللہ نے. ابر کو دیکھ کر، اس کے نیچے چھاؤں دیکھ کر پورے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. کہا چلو وہاں چھاؤں اچھی ہے، بہترین بادل ہیں، بہترین ہوا چلتی ہے. سب لوگ دھیرے دھیرے نکلتے نکلتے پورے باغ میں آ گئے اور خوشیاں مناتے ہوئے آئے، ناچتے ہوئے آئے. ھذا عارض ممطرنا، قرآن کریم نے ان کی خوشی کو، ان کے مچلنے کو پیش کیا ہے. ھذا عارض ممطرنا، یہ ایسا عارض ہے، ایسا بادل ہے کہ ہم پر برسنے والا ہے. بل ہوا ما استعجلتم فیہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو عذاب ہے تم جس میں جلدی کیا کرتے تھے. مستعجلتم، تم نے کہا تھا نا ٹکڑے گراؤ آسمان سے. تم نے سمجھا ہے کہ یہ بادل گرانے والا پانی برسا سکتا ہے، باقی نہیں برسا سکتا. پوری قوم اس چھاؤں میں آ گئی. کیسے آئی؟ اس لیے آئی کہ اندر شہر میں اتنی گرمی ہے کہ باہر راحت نظر آئی. ایک گیا، دو گئے، تین گئے، چار گئے، سب چلے گئے. پوری قوم کہاں جمع ہو گئی؟ باغ میں جمع ہو گئی. خدائی مجرم وارنٹ کے بغیر، پولیس کے بغیر، کسی بھی پکڑنے والے ہتھکڑی کے بغیر خود بخود جمع ہو گئے. کون جمع کیا ان کو؟
اللہ تعالیٰ نے شہر میں گرمی کر دی اور باہر باغ میں بادل بھیج دیا. اس بادل کے نیچے سب جمع ہو گئے. کیا سمجھے؟ اب برسنے والا ہے. جب وہاں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو خوش ہو کر سمجھا تھا کہ ہم پر خوب بارش ہوگی، لیکن اللہ نے بجائے اس بادلوں سے بارش کے آگ برسایا. شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے بتا دیا کہ جو آسمان سے بادلوں سے بارش کا پانی برسانے پر قادر ہے اور بارش کے بادل سے پہلے بشرن بین یدی رحمتی خوشخبری والی ہوائیں چلانے پر قادر ہے، وہ جب چاہتا ہے تو اس سے آگ برسانے پر قادر ہے. قرآن کریم نے یہ سب نمونے پیش کیے ہیں، کمالات ہیں. اصل بات یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خرق عادت کسی انسان کا عمل ہے، چاہے وہ معجزہ ہو یا کرامت یا استدراج، یہ سب اللہ کا عمل ہے. سارے عمل اللہ کے ہیں. نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت، اور کافر کے ہاتھ پہ ہو تو استدراج، لیکن سارا عمل اللہ کا ہوتا ہے. سب کے سب بھاگے بھگائے وہاں آ کے جمع ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوا، جب لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمْ، تو ان کو پکڑا، عذاب یوم الظلہ، سائبان کے واقعے نے آ پکڑا. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ تھا بہت بڑے دن کا عذاب. ایک تو ہے عذاب کی صفت، ایک ہے جس دن میں عذاب ہوا وہ دن کی صفت. یومن عظیم، بڑے دن کا عذاب. وہ بڑے دن کا عذاب کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس دن اللہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ جس نے نبیوں کی بات نہیں مانی، نبیوں کی تکذیب کیا، نبیوں کو معمولی انسان سمجھا. جس طرح یہاں سے معلوم ہوا سبق کہ نبی انسان ہوتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی دیکھنے میں تو معمولی انسان نظر آتے ہیں ہماری طرح، لیکن ان کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان کی عزت اور بے عزتی دونوں اللہ اپنے طرف منسوب کر لیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں اس چیز کو. نبیوں کو انسان کہنا یہ درست ہے، لیکن اپنی طرح معمولی انسان کہنا یہ ان کی حقارت ہے. اسی پر عذاب کے حقدار بنتے ہیں. انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ ہے بڑے دن کا عذاب. یہ واقعہ سنانے کے بعد رب کریم فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس پورے واقعے میں بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے. لآیہ میں جو لام زبر لا ہے یہ البتہ کے معنی میں ہے، اور آیتن کے معنی نشانی کے آتے ہیں. نشانی صرف لفظ آیت قرآن کریم کی آیتوں پر استعمال جیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آیت رب کریم کی نشانی ہے، کوئی اس جیسی آیتیں بنا نہیں سکتا. ایسے ہی بادلوں سے آگ برسانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، وہ بھی نشانی ہے. جس طرح پہاڑ سے گابھن اونٹنی پیدا کرنا نشانی ہے، پانی کو دیوار بنا دینا نشانی ہے، اور نہ جانے کتنے معجزات ہیں جو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر نبی کے ہاتھوں سے معجزات کا ظہور، یہ سب نشانی ہے، اور یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کی. وما كان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایمان والے. یہ مراد ہے مکے کے کفار. اتنے انبیاء کا تذکرہ آیا، اتنی قوموں کا انجام بتایا گیا، تمام نبیوں نے اپنی قوم سے جو مخاطب ہو کے فرمایا، سید الانبیاء نے مکے والوں سے وہ سب کا سنایا، لیکن اتنے تمام عبرت کے مقامات نشاندہی کرنے کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. وما كان اکثرهم مؤمنین، باوجود کہ ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنے ہٹ بھرکے پر قائم ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی غالب ہے رحمتوں والا. ربک، آپ کا پروردگار، لہوا، البتہ وہی، العزیز، بڑی قوت والا ہے. اشارہ یہ ہے کہ جیسے ان قوموں کے لیے عذاب بھیج کر اپنے غلبے کا اظہار فرمایا، مکے کے مشرکین پر بھی اللہ عزیز اور غالب ہیں، وہاں پر بھی اپنا حکم نافذ کرنے پر قادر ہے. الرحیم، رحمت والا ہے کہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، شاید کسی کو توفیق ہو جائے، شاید کوئی توبہ کرنے والا ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ان میں سے کچھ لوگ فتح مکہ تک تو کافر تھے، مگر مکہ فتح ہوتے ہی اسلام میں داخل ہو گئے. اگر اللہ کی صفت رحمت
ان کو مہلت نہ دیتی، عذاب فوراً آ جاتا تو بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے۔ یہ صفت رحیم کا تقاضا ہے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے کے باوجود ان کو جینے کا حق دیا، ان کو مہلت دیا، تاکہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں، حقدار بن جائیں۔ اس طریقے سے پوری قوم کے واسطے عبرت اور نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں تک رکوع پورا ہو گیا۔ اس کے بعد نیا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں قرآن کریم کی خصوصی فضیلت انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور سورت کا نام سورہ شعراء کیوں ہے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی جائے گی۔ یہ آخری رکوع انشاءاللہ آئندہ آئے گا، بہت اہم ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے وقت پر تشریف لائیں، دعا کر لیجیے۔